بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان ہوا، اللہ نے اپنے کلام پاک کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے، جس رات ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی اس رات ہماری بستی میں اور بھی ہزاروں دسیوں بچے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان ہزاروں اور سووں بچوں میں ہمارا انتخاب کیا ہے اپنا ایمان نصیب کرنے کے لیے۔ جس رات ہماری پیدائش ہوئی، جس دن ہماری ولادت ہوئی، اس دن کئی اور بھی مسلمان بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اپنے قرآن کا حافظ بنانے کے لیے، اپنے دین کا عالم بنانے کے لیے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس ادارے سے اللہ نے ہمیں علم سیکھنے کا موقع دیا اس کا قدردان ہونا چاہیے۔ جہاں سے آدمی کچھ نفع حاصل کرتا ہے اس کی بڑی قدر اور اس کا بڑا احترام کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سلائی کا کام کرتے ہیں، مشین چلاتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں، وہ مشین پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے اور مشین کو پیر لگانے نہیں دیتے۔ جہاں سے دھاگا وغیرہ بنا جاتا ہے وہاں پر بیٹھنے نہیں دیتے اور وہاں کسی کو پیر لگانے نہیں دیتے، اور یہ بولتے ہیں وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارا گھر چلتا ہے، اس سے ہماری روزی چلتی ہے، تم یہاں بیٹھو گے، یہاں پیر لگاؤ گے تو ہماری روزی روٹی کو جس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس کو تم ناقدری اور تحقیر کر رہے ہو، جس سے ہمارا معاش جڑا ہوا ہے، آدمی اسے پیر لگانا گوارا نہیں کرتا، جس سے ہمارا معاش اور معاد دونوں جڑا ہوا ہے، وہاں کی تحقیر کرنا کیسے گوارا کر لے گا۔ غیر مسلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنے والے گاہک کو وہ مالک کے لفظ سے پکارتے ہیں، سوکار کے لفظ سے پکارتے ہیں، سردار کے لفظ سے پکارتے ہیں، آئیے مالک، آئیے سوکار، بیٹھیے سردار، اس الفاظ سے بلاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی دیوی جس کا نام لکشمی ہے، لکشمی دیوی کو وہ دولت کی دیوی مانتے ہیں، اور دولت کی دیوی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اگر اس کا احترام باقی رہے گا تو پھر بزنس اچھا چلے گا۔ اس واسطے عام طور سے دکانوں پر لکشمی دیوی کی تصویر رکھی جاتی ہے، اور اسکولوں میں جو مورتی رکھی جاتی ہے وہ سرسوتی دیوی کی مورتی رکھی جاتی ہے، کیونکہ اس دیوی کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پڑھائی کی دیوی ہے، اگر اس کی پوجا کی جائے گی تو پھر اس سے علم آئے گا اور پڑھائی صحیح ہوگی۔ تو دکانوں پر پیسہ حاصل کرنا ہے تو وہاں پر لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا ہے تو یہاں سرسوتی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے ذریعے سے گھر، کاروبار، دکان چلتے ہوں
وہاں قدر کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ صحیح مذہب والا ہے تو بھی عقیدہ بگاڑ کر، غلط مذہب والا ہے تو بھی عقیدہ بگاڑ کر۔ تو اللہ نے جس ادارے سے علم حاصل کرنے کا موقع دیا، جہاں پر ہم داخل ہوئے تھے وہاں ہم الف با بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ چھوٹے بچے تھے، 5 سال کے، باپ نے لا کے چھوڑ دیا۔ ہم سلام کا ڈھنگ بھی نہیں جانتے تھے، ناڑا باندھنا بھی نہیں جانتے تھے، کھانا بھی نہیں جانتے تھے، وضو بنانا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے 2 سال کا عرصہ گزارا تو ہمیں قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا آ گیا، بہت سی حدیثیں آ گئی، ماں باپ کا احترام آ گیا۔ 3-4 سال گزرے، بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ 4 سال کی پہلے کی زندگی کیسی تھی، 4 سال کے بعد کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کی عمر کے بھی وہ بچے جو آپ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، وہ 4 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، لیکن انہیں نہ ابھی بھی سورہ فاتحہ آتا ہے، نہ ابھی بھی انہیں کوئی حدیث یاد ہے۔ اللہ نے آپ کو اس ادارے کی برکت سے جو علم عطا کیا ہے وہ بہت قابل احترام ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سبق پڑھا رہے ہیں، دوران سبق ایک شاگرد کو ایک مسئلے سے اختلاف ہو گیا، تو شاگرد نے اپنے مسئلے کا اختلاف ظاہر کیا، دلیل پیش کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کا جواب دیا، پھر اس نے دلیل پیش کی، دونوں طرف سے دلائل کا سلسلہ چلتا رہا۔ شاگرد اپنے نظریے اور مسئلے پر دلائل ختم کر چکا، اب علم ختم ہو گیا تو پھر جہالت شروع ہو جاتی ہے۔ تو شاگرد کہنے لگا، آپ استاد ہیں، آپ کا ایریا ہے، آپ کی کلاس ہے، اس واسطے آپ اپنے حساب سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں، ورنہ میرا ہی مسئلہ صحیح ہے، میرا ہی نظریہ صحیح ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات صحیح ہے۔ یہ بول کر درسگاہ سے چلا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات ہونے کے بعد شاگرد کے دروازے پر پہنچے اور شاگرد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر باہر سے جواب ملا کہ محمد بن ادریس آیا ہے۔ شاگرد کو خیال بھی نہیں تھا کہ میرے استاد آئے ہوں گے۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ شرمندہ ہو گیا، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیجئے، صبح کلاس میں مجھ سے بے ادبی ہو گئی، مجھے معافی مانگنے کے لیے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جماعتنا مسائل وفرقتنا مسئلۃ واحدہ، کئی مسائل ایسے ہیں جس میں تیرا اور میرا نظریہ ایک ہے، ہزاروں مسئلوں میں دونوں کا فتویٰ ایک ہی ہے۔ ایک مسئلہ ایسا آ گیا جس میں تیرا حکم الگ ہے اور میرا حکم الگ ہے، تیرا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے، اب تو ہی بتا، ایک مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں یا ہزاروں مسئلے میں اتفاق کی وجہ سے ہم دونوں ایک ہو جائیں اور مل جائیں۔ تو اپنے استاد سے جہاں سے علم سیکھا ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہاں سے اصلاحی تعلق، استفادے کا تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا اگرچہ کہ باپ کے مقابلے میں پہلوان بھی ہو جائے، باپ کمزور ہے، چھوٹی قد کا ہے، بولا نہیں جا رہا ہے، دماغی توازن صحیح نہیں ہے، باپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور بیٹا پہلوان ہو چکا ہے، تو بھی بیٹا کبھی باپ کا باپ نہیں بن جاتا ہے، بیٹا کبھی باپ کا باپ نہیں بن جاتا ہے، بیٹا باپ کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ اور ایک زمانہ ویسا ہی تھا جیسے آج باپ کی حالت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں لکھا کہ ایک شاگرد پہلوان تھا، اس نے اپنے پہلوان استاد سے کشتی لڑنے کے بہت سارے گن سیکھے تھے، بہت سارے گن سیکھے کہ جب اکھاڑے میں اور رنگ میں کشتی لڑنے کے لیے آئیں گے تو سامنے والے کو کیسے گرانا چاہیے، اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا۔
سیکھتے سیکھتے وہ پورے ملک کے اندر اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے فن میں اتنا ماہر ہو گیا لیکن متکبر اور مغرور بھی ہو گیا. ایک دن اس نے خود چیلنج کیا کہ اب دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے ہرا سکے، یہاں تک کہ میرے استاذ بھی مجھے ہرا نہیں سکتے. بادشاہ کو استاد اور شاگرد کا مقابلہ کرانے کا شوق ہوا. دونوں کا اکھاڑے میں جمع ہونا ہوا تو استاد کی تو عمر ہو چکی ہے، اب شاگرد پہلوان ہے اور سارے کچھ استاد سے سیکھا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اب استاد تو عمر ہو چکی ہے اور میں پہلوان ہوں اور سارے کچھ استاد سے سیکھا ہوں تو میں ان کو بھی ہرا سکتا ہوں. اس ذات میں وہ اس مقابلے کے لیے تیار بھی ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ استاد آپ سے میرا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں آپ سے سیکھا ہوں، میں آپ سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ یہ میری پہلوانی کا نہیں، آپ کی عزت کا سوال ہے. اگر اللہ نہ کرے میں اپنی طاقت کی وجہ سے جیت بھی گیا تو میری عزت جتنی ہوگی اس سے زیادہ آپ کی توہین اور تحقیر کا مسئلہ ہے. یہ کرنے کے بجائے وہ پہلوانی کے لیے تیار ہو گیا. اکھاڑے میں جب آنا ہوا تو استاد نے اسے جتنے گر سکھائے تھے اس میں سے 10 گر ایسے تھے جو استاد نے اسے سکھایا نہیں، اور ان گر میں سے صرف ایک گر کا استاد نے استعمال کر کے 1 ہی منٹ میں اس پہلوان کو چت کر دیا. دوبارہ پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے کہ میں کیسے ہار گیا. بادشاہ کو بھی حیرانی ہوئی، نہیں یہ کچھ جادو دکھ رہا ہے، دوبارہ پھر لڑو. دوسری بار پھر چت کر دیا. 3 بار ہارنے کے بعد استاد کے سامنے شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا. تو استاد نے کہا کوئی استاد اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو اتنا موٹا کر دے کہ اس کے سامنے یہ کمزور پڑ جائے. کوئی استاد اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے کہ اسے اتنا پہلوان بنا دے کہ وہ اپنے ہی شاگرد کے سامنے کمزور پڑ جائے. تو کوئی نہ کوئی خوبی ہمارے بڑوں میں ایسی ہوتی ہے، بلکہ ہزاروں خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اس واسطے اپنی موجودہ خدمت کو اپنے بڑوں کی خدمت سے بھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف لکھے ہیں، کیسی خدمت ہے. ایک حدیث لکھنے کے لیے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے، پھر غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے، پھر غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے. اس طرح تکرار کے ساتھ بخاری شریف میں 7,000 سے زیادہ حدیثیں، 7,000 سے زیادہ حدیثیں. تو کتنا سال لگے ہوں گے لکھنے کے لیے؟ کیسے اخلاص سے انہوں نے لکھا ہے. آج اللہ نے اس کو مقام دیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیب السماء الصحیح البخاری. آسمان کے نیچے اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح درجے کی ہے تو بخاری شریف ہے. تو انسان کے اخلاص پر اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتے ہیں. تو جب یہ اللہ کے نیک بندے ایسے بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے ہیں تو ہم چھوٹی سی کتاب پڑھا کر، چھوٹی سی کتاب کا مطالعہ کر کے یا چھوٹے سے ایریے کو اور چھوٹی سی خدمت کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں. ممکن ہو موجودہ حالات کے لحاظ سے اور ایریے کے لحاظ سے ہماری یہ خدمت بڑی ہو، لیکن ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت سے بھی اسے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں اور تقوی میں جس طرح ترقی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم کو باعث بنائے. تنخواہ 5 سال سے نہیں بڑھی ہے، 8 سال سے نہیں بڑھی ہے. اس واسطے معتمم سے، متولی سے، کمیٹی سے ہمارا الجھاؤ چل رہا ہو، بیزاری چل رہی ہو. تنخواہ نہ بڑھنے کا ٹینشن ہے، تقوی نہ بڑھنے کا ٹینشن نہیں ہے. معیار زندگی معمولی ہونے کا ٹینشن ہے، معیار بندگی اعلیٰ نہ ہونے کا ٹینشن نہیں ہے. معیار زندگی کیا ہے؟ پہلے سائیکل چلاتے تھے، پہلے کے مول صاحب کون سے بائک میں آتے تھے؟
سائیکل پہ آتے تھے، سائیکل پہ جاتے تھے، فیملی کو بھی سائیکل میں ہی لے جاتے تھے، ہاسپٹل جانا ہو تو بھی سائیکل، امامت کرنے آنا ہو تو بھی سائیکل، سائیکل میں آ کر بڑے بڑے مدرسے چلا لیے، بڑے بڑے بچوں کو حافظ بنا لیے۔ اب ان سے تو بہتر ہے میں بائک پہ آ رہا ہوں۔ اب کسی ایک مول صاحب کو کار مل گئی تو اب میری یہ تمنا ہے کہ ان کو کار ملی، میرے کو کار نہیں ملی۔ سائیکل سے بائک پہ آئے اس کا شکر ہونا چاہیے، بائک سے کار نہیں ملی اس کی ناشکری نہیں ہونا چاہیے۔ شوگر بڑھ گیا تو ٹینشن نہیں ہے، ناشکری بڑھ گئی تو ٹینشن ہے۔ شوگر بڑھ گیا تو ٹینشن نہیں ہے، ناشکری بڑھ گئی تو ٹینشن ہے۔ حالات نہیں بنے تو ٹینشن نہیں ہے، عبادت نہیں ہوئی تو ٹینشن ہے۔ ہمارا معیار بندگی کیسا ہے وہ دیکھنا چاہیے، ہماری تہجد کا اہتمام کتنا ہے، صبح شام کی معمولات کتنی ہو رہی ہیں، ہمیں اپنے شیخ سے کتنا ہمارا تعلق ہے، میرے گھر میں شرعی پردے کا اہتمام کتنا ہے، چچیری ممیری خلیری بہنوں سے میں کتنا پردہ کرتا ہوں، قرآن حدیث جانتا ہوں اور پردے کے بارے میں بیان بھی کرتا ہوں، لیکن میں خود اپنی مامی سے پردہ نہیں کرتا ہوں، چاچی سے پردہ نہیں کرتا ہوں، چچیری ممیری بہنوں سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ شرعی پردہ اگر پردے کے احکام جاننے والوں کے گھروں میں نہیں ہوگا تو پھر عوام کے گھروں میں پردے کا اہتمام کیسے ہوگا؟ اپنے علم کو عمل پر لانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تنہائیوں میں جو اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جلوتوں میں اس کا معاملہ بندے سے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جو رات کے اندھیروں میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتا، دن کے اجالوں میں اس کا تعلق بندوں سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لوگوں نے پوچھا لوگوں کے نزدیک عزت اور ذلت کا معاملہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ لوگ کسی کو بہت پسند کرتے ہیں اور کسی کو پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ جب تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو اچھے بن کے دکھنا چاہتے ہیں اور تنہائیوں میں اللہ سے جنگ کرتے ہیں، تنہائیوں میں معصیت میں مبتلا ہیں۔ تو ہمارا علم عمل میں بڑھے گا، تقوی میں بڑھے گا، تعلق معاملہ میں بڑھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس علم کو بافیض بنائے گا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھا نہیں جا رہا، سکرات کا عالم ہے، پیر جیسے چلا نہیں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو اشارہ کیا کہ وضو کرا دیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ وضو کراتے ہوئے شاگرد نے داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا، بے چینی بڑھ گئی، ہاتھوں میں راشا آ گیا، وضو ہو گیا لیکن داڑھی کا خلال نہیں ہوا، سنت چھوڑ گئی ہے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، اپنے ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے تھے کہ داڑھی میں خلال کر سکیں، اپنے شاگرد کا خادم کا ہاتھ پکڑا، اشارہ کرنے لگے، جب وہ ہاتھ سے داڑھی میں خلال کرنے کے لیے انگلیاں داخل کیا، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سکرات کے وقت بھی سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، سکرات کے وقت بھی سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ بڑے آسان بہانے مل جاتے ہیں عمل سے غافل بن جانے کے، بڑے آسان بہانے مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، رشیا وہ ملک ہے جہاں پر قرآن پر، حدیث پر، مسجدوں پر، مدارس پر 70 سال تک پابندی رہی۔ اگر کہیں اذان بھی ہوتی تو امام کو اور نمازیوں کو سب کو جیل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں قرآن ملتی تو اس گھر کے اندر اس گھر کے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جاتا، پھانسی اور سولی دے دی جاتی تھی۔ ایسے زمانے میں وہاں کے علماء نے اپنے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی خاطر انڈر گراؤنڈ بنائے، گھر میں تہخانے بنائے، اور وہاں اوپر سے ننگی تصویریں، شراب کی بوتلیں اور دکان ایسی بنا دی گویا کہ وہ فحشکاری کی دکان ہو، لیکن انڈر گراؤنڈ میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے۔
لوگوں کو پتا چلے، حکومت کو یہ پتا چلے کہ مولوی صاحب شراب کی دکان کھول لی، لیکن انڈر گراؤنڈ میں وہ بچوں کا قرآن حفظ کرا رہے ہیں۔ مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، بچوں کو بخاری پڑھا رہے تھے، جب پابندی لگ گئی کرانہ اسٹور کھول لیا، سودا چاول وغیرہ بیچ رہے ہیں، اور دن میں یہ بیچتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تو اسی اسٹور میں بچوں کو بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب یہ اسٹور شاپ ہے، یہاں پر سودا ملتا ہے، لیکن ان کا مقصد اسٹور چلانا نہیں ہے، اس کے بہانے سے بخاری شریف پڑھانا۔ ایسے مجاہدوں سے انہوں نے کام کیا۔ قرآن ہاتھ میں نہیں ہے، 3-4 بچوں کو کھیت میں کام کرنے کے لیے لے کے چلے جاتے، حافظ صاحب ہیں، بچوں کو کھیت میں ہل چلاتے ہوئے سورتیں یاد کراتے رہتے، صبح سے شام تک بچہ 3 صفحے 2.5 صفحہ سبق یاد کر لیتا، استاذ کو سنا بھی دیتا، کھیت میں ہل بھی چلا لیتا، پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن 30 پارے کا حافظ بھی ہو گیا۔ کھیت میں استاذ کے ساتھ ہل چلاتے چلاتے، کیونکہ قرآن پہ پابندی ہے، کہیں قرآن نہیں ملتا، لیکن وہاں کے علماء نے، وہاں کے حفاظ نے ان ظاہری رکاوٹوں کی وجہ سے دین کی خدمتوں کا میدان نہیں چھوڑا۔ اور آج مصیبت یہی ہے، نفسانی رکاوٹیں زیادہ ہیں، نفسانی رکاوٹوں کی وجہ سے ہم دین پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، اگر اس وقت کا ظالم پرائم منسٹر نکل کر اللہ تعالیٰ کسی سلیقہ مند مسلمان کو پرائم منسٹر بنا دیں تو کیا مسلمان شخص شراب پینا چھوڑ دیں گے؟ سود کھانا چھوڑ دیں گے؟ لڑکیاں بے پردہ ہونا چھوڑ دیں گی؟ حکمرانوں کے بدلنے سے بھی مسلمان بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حکمرانوں کے بدلنے سے ان کے بدلنے کا تعلق نہیں ہے، ان کے بدلنے کا تعلق ان کے اپنی نفسانیت سے ہے، ان کے بدلنے کا تعلق ان کے اپنے اندرون سے ہے۔ اور جب تک یہ نہیں بنے گا، چاہے حکمران وقت کے حسن بصری بھی ہو جائیں، پھر بھی حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے علم کو عمل میں بدلنا، تقوی میں بدلنا، اپنے مشائخ سے واقعی اصلاحی تعلق ہونا ہمارے لیے وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ جانتے ہوئے بھی انجانوں کی طرح بہت گناہ کر چکے ہیں۔ بعض ایسی معصیتیں ہیں جو عوام کے دل و دماغ میں بھی نہیں آئی ہوں گی، بعض ایسے گناہ ہیں جس کے گناہ کبیرہ ہونے کا یقین ہے، اس پر بولا بھی جا چکا ہے اور خود بول بھی دیے ہیں، دسیوں بار سن بھی چکے ہیں، اس کی وعید والی آیتیں بھی سامنے ہیں۔ عین گناہ کے موقع پر وہ آیتیں و حدیثیں دل و دماغ میں آتی بھی ہیں، پھر بھی ہم گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم جیسے نافرمان تو ایسے ہیں، عذاب مسلط کر دیے جاتے، ظالم بادشاہوں کے چنگل میں پھنسا دیے جاتے، وقت کے درندے ہمارے لیے نشانہ بنا دیے جاتے۔ اے اللہ آپ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا، آپ نے تو گناہ کو ہمارے متعلقین پر ظاہر بھی ہونے نہ دیا، ہمارے چہروں سے ظاہر بھی ہونے نہ دیا۔ اے اللہ آپ نے جو ستاری کا معاملہ دنیا میں فرمایا ہے، آخرت میں بھی فرما لے۔ اے اللہ وہاں پر ہمیں شرمندہ نہ فرما، ذلیل اور رسوا نہ فرما۔ آخرت کی ذلت اور رسوائی ہی جہنم کے عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی دوزخ کے عذاب کا پہلا عذاب ہے۔ اے اللہ ہمیں وہاں کی ستاری نصیب فرما۔ اے اللہ ان بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جو علماء، جو حفاظ، جو طلباء جمع ہیں، ان کے جمع ہونے کو نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، عمل، تربیت، تقوی کا ذریعہ بنا، اپنے اساتذہ کا ادب، ادارے کی قدر نصیب فرما، ادارے کو ترقی نصیب فرما، مخلص معاونین نصیب فرما، خدمت گزاروں کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ عوام میں
اس ادارے کی مقبولیت، یہاں کے طلباء اور خدام دین کی مقبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ خدمت کے مختلف شعبوں کے مختلف آسان شکلیں ہم سب کو نصیب فرما۔ آج کے پروگرام کو، علماء کے آنے کو، یہاں کی خدمت کو، ہمارے اس سفر کو اپنے فضل سے قبول فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے سے بچا لے، وقت سے پہلے بڑے عہدوں کی جاہ سے، حب جاہ سے، حب مال سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ چھوٹا بن کے چلنا، مخلص بن کے چلنا، معاون بن کے چلنا، متواضع بن کے چلنا آسان فرما۔ اے اللہ کسی کا معاند بننے سے، مخالف بننے سے ہماری حفاظت فرما، رفیق بنا دے، فریق بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اختلافات سے، مخالفت سے ہماری حفاظت فرما۔ یہاں کے عوام کو جو ادارے کے حق میں خیرخواہ اور معاون ہیں، ان کے نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرما، کمائیوں میں برکت کے فیصلے فرما، اساتذہ کو، بچوں کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما، سب پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔